حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب سعودی دامت برکاتہم شیخ الحدیث بانی و محتمم الکلیۃ الرشیدیہ سے بڑے ادب اور احترام اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مفصل مکمل مدلل خطاب سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فيه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان عظام میں سے میرے استاد محترم خطیب العصر میدان خطابت کے شہسوار شہنشاہ خطابت حضرت علامہ محمد مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حکم و ایما پر آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی زبان کھولنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے ہانڈیوں پر لوگوں کی نظر رہتی ہے، کمہار پر نظر نہیں جاتی۔ ہم کو بنانے والے جو ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ ان اساتذہ میں سے جن سے میں نے شرف تلمذ حاصل کیا کئی اساتذہ ہیں، ان میں سے جو اولین فہرست میں جن سے میں سب سے زیادہ استفادہ کیا وہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم ہیں۔ چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 6 سال میں حضرت کی خدمت میں رہا، جماعت دوم سے لے کر جماعت ہفتم تک۔ اگر میں کہوں کہ حضرت تقریر کے ذریعے سے عوام کو سنبھالتے ہیں
تو اپنے علم کے ذریعے سے علماء کو سنبھالتے ہیں۔ یہ ایک حضرت کی بہت بڑی خوبی ہے جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے۔ تصویر کا ایک ہی رخ ہمارے سامنے ہے، دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کئی کتابیں ہیں، ان میں سے 2-3 کتابیں اس کا تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایسے علماء کی اہمیت نہیں ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اگرچہ کہ صلاحیت کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوں، لیکن وہ اپنے عہدے کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور تمام اعزازات کے مستحق سمجھتے ہیں۔ شال بھی انہی کے لیے ہے، پھول پوشی بھی انہی کے لیے ہے، تمام اعزازات بھی انہی کے لیے ہیں۔ ایسی سادگی ایسا کہاں سے لائے ہم، ایسی سادگی، اللہ اکبر، اتنا قیمتی سرمایہ ہے امت کا، میں اور آپ نہیں جانتے۔ ابھی سفر کے کارگزاری ہمارے تبریز صاحب سنا رہے تھے، پوچھی کہ ایک جگہ حضرت کھڑے ہوئے تھے کہ بنگلور سے آئے ہیں، حرم میں آئے ہیں، تو پیچھے سے کچھ پڑوس والے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ معافی کے ساتھ میں نقل کر رہا ہوں کہ تم مزمل کو جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ جن کی کتابت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو امت کو سنبھال رہے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں علماء کے لیے، اس کے باوجود وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ عمر فاروق کا ہر جمعہ کا خطبہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں تو پلٹ کر اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ ہے ہمارے استاد محترم۔ مختصر المعانی ایک کتاب ہے، عربی کی کتاب، بڑی دقیق گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، پڑھانا بھی پڑتا ہے۔ الحمدللہ حضرت سے ہم نے وہ پڑھا۔ اس کے بعد السراجی فی المیراث نامی ایک کتاب ہے، بڑے بڑے علماء وہ کتاب پڑھانے کے لیے جواب دے دیتے ہیں۔ وراثت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے جو وراثت کے مسائل بیان فرمائے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل اور طلاق کے مسائل، یہ بتانا بالکل آسان ہے، لیکن وراثت کے مسائل حسابات کے ذریعے سے وہ ایک کتاب ہے۔ جب سے میں حضرت سے پڑھا، الحمدللہ آج تک بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ اس کے عوض میں اپنے چمڑے کو نکال کر جوتیاں بنا کر حضرت کو اگر پیش کر دوں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت کی ذرہ نوازی ہے، کرم فرمائی ہے کہ ہم چھوٹوں کو حضرت نے گویا کہ سر چھوٹا ہے بڑی پگڑی پہنا دی ہے، حقیقت میں اس لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائق بنا دے۔ بہرحال میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا۔ جس عنوان سے یہ جلسہ منعقد ہے، انعقاد کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، جلسہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، یعنی کوئی بھی چیز جو پلاتا ہے عربی کے اندر اسے ساقی کہتے ہیں۔ کوثر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک نہر عطا کریں گے قیامت کے میدان میں، جہاں پر دھوپ ہوگی، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، جسے یہاں کی معمولی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں
ابھی ہمارا چندریان 3 جو چاند پر گیا، ہمارے ملک کو فخر ہے اس پر کہ ہمارے سائنسدانوں کو فخر ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، لیکن جانے کے بعد وہاں کے ٹیمپریچر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں معمولی سا 40، 38، 32 ڈگری ٹیمپریچر ہے، وہاں پر جو ہے 200 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ یعنی انسان جیسے ہی قدم رکھتا ہے اس کا وہاں جینا ناممکن ہے، بلکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ اور ایسے کئی سیارے ہیں، کئی ستارے ہیں، کئی کواکب ہیں، تحقیقات دن بدن آتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم قیامت کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سیارہ ہے جس میں قیامت آ گئی ہے، یعنی جہاں پر آگ لگ گئی، ٹوٹ پھوٹ کر وہ فنا ہو گیا، یعنی زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سیارہ۔ جب وہ ہو سکتا ہے تو کیا اس زمین کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو ذرا سوچئے کہ جب زمین کو اللہ تبارک و تعالی القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ایک بلاسٹ ہوگا، ایک زلزلہ ہوگا، ایک آواز ہوگی، اس آواز میں، اس بلاسٹ میں، اس بمباری میں تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، جہاں پر جو ہے ہر کوئی العطش العطش، پیاس پیاس کہہ رہے ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر عطا کریں گے، اسی کا تذکرہ اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، عرب بات نظم میں بھی کرتے تھے، عرب بات نثر میں بھی کرتے تھے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ دیکھیے، حضرات علماء جانتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نظم کے انداز میں پیش فرمایا، حالانکہ قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نثر میں، مضمون میں، سبجیکٹ میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا، پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ شاعری ہے، حقیقت میں شاعری نہیں ہے۔ چھوٹی سی صورت جس کے ہر آیت کا اختتام رائے ساکنہ پر ہے، را کے جزم کے ساتھ ہے۔ جب یہ نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر خانہ کعبہ پر لگا دی۔ لکھنے کے بعد عرب کا ایک مشہور شاعر تھا جو غار میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں آتا، سال میں 1-2 مرتبہ باہر آتا، اپنے کلام کی اصلاح کرنے کے لیے عرب جو ہے اشعار کو لکھنے کے بعد غار کے منہ پر رکھ دیتے، دوسرے دن وہاں پر جواب ملتا، اس کی تصحیح ہوتی، صحیح کراتے، وہ لے کر آ جاتے۔ جب اس چھوٹی سی صورت کو وہاں پر لکھ کر رکھا گیا تو دوسرے دن جواب ملتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا الا قول البشر۔ وہ ایک جملہ اضافہ کرتا ہے کہ یہ کسی انسانی آدمی، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا الا قول البشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت سے عربوں کو للکارا، چیلنج کیا، صورت تو دور کی بات، 10 آیتوں تو دور کی بات، بلکہ اس چھوٹی سی صورت کو لے کر آؤ اور بتاؤ کہ اگر تم واقعتاً عرب ہو، بولنے والے ہو، دوسروں کو صبح گونگے کہتے تھے، اس چھوٹی سی صورت کا جواب پیش کر کے، لیکن پیش نہیں کر سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، یعنی نبی کی نیند نہیں ہوتی تھی، دل جاگتا تھا، تنام عینایا ولا ینام قلبی،
آنکھیں تو میری سوتی ہیں لیکن دل میرا سوتا نہیں ہے بلکہ جاگتا ہے، اس لیے کہ نبی کے سونے کے بعد وضو نہیں ہے، امتی کے سونے کے بعد وضو ہے۔ رات میں تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی اذان سنتے، 2 رکعت سنت نماز پڑھتے، آپ سو جاتے، حضرت بلال بلانے کے لیے آتے تو سیدھے جا کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر غنودگی طاری ہوئی، یعنی یہ غنودگی جو ہے وحی کی کیفیت تھی، وہی جب آپ پر نازل ہوتی تو کئی طرح کی کیفیات آپ پر ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی مکھیوں کی، شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز، کبھی فرشتے کی آواز، کبھی کوئی انسان نظر نہیں آتا تو انسان کی آواز، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں یا کسی اور صحابی کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتے۔ تو تھوڑی دیر کیفیت رہی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، مسکراتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، آپ نے اس سورت کو پڑھ کر سنایا حضرات صحابہ کے سامنے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے کہ کوثر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا وعدہ مجھے میرے رب نے کیا ہے کہ اس میں ہر قسم کا خیر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا خیر عطا فرمایا، ہر قسم کا خیر، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ آپ کے نام کو جو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، سوتے رہیں، فجر کی اذان میں آپ کا نام ہم سنتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کانوں میں آپ کے ناموں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ہم بیٹھ کر درود نہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیم جسے کہتے ہیں، بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو جہاں پر ہم ایک کان میں اذان سنائی دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو دوسرے کان میں جو ہے اقامت ہے، اور دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب الایمان میں، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ ہمارے حضرت ابھی قریب میں انتقال ہوئے، ایک گمنام پورے شہر بنگلور ریاست کے اندر خلوت نشین عالم دین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم سے نوازا تھا، بہت لائق تھے اور بہترین صلاحیتوں کے مالک تھے، یہ تمام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضرت سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت کے قلم گوہر بار سے کئی نعتیں نکل گئیں۔ اسی سورہ کوثر کو حضرت نے اشعار میں ڈھال دیا، صاحب اسرا شافی محشر انا آتینا کل کوثر، رب نے کہا یہ خوش ہو کر انا آتینا کل کوثر، پوری سورت کو اشعار کے اندر ڈھال دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سچے عاشق رسول تھے۔ ہم تقریباً 23 سال سے جیسے حضرت سے تعلق ہے، ہمارے بڑے حضرت سے بھی اسی طریقے سے ہمارا تعلق رہا۔ حضرت ہی کی سرپرستی میں ہندوپور کے اندر جو ہے مدرسہ چلا رہا تھا۔ حضرت کے مشوروں سے، توجہات سے، بار بار حضرت سے ملاقات کرتا تھا، حضرت مشورے دیتے، تعلیم کو آگے بڑھاتے، یہاں تک کہ حضرت ہی کے مشورے سے بخاری شریف تک تعلیم پہنچی۔ 2 باتیں حضرت کے سلسلے سے میں کہتا ہوں کہ شروع سے حضرت کہتے تھے کہ 63 سال کی خواہش ہے، اس سے زیادہ جینے کی خواہش نہیں، ایک، اور دوسرا ربیع الاول میں انتقال کی خواہش کرتے تھے حضرت۔
اتوار کے دن گزشتہ اتوار دستار بندی کا جلسہ ہوا، تقریباً 55-60 علماء مفتیان کو فارغ کیے، حشاش بشاش سے بچوں کو فارغین کو نصیحت فرمائے۔ پیر کا دن، پھر اس کے بعد منگل کی رات جب شروع ہوئی، ٹھیک رات کے 11:30 پونے 12 بجے فون آنا شروع ہو گئے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت کے فرزند عزیزم مولانا حب الرحمان صاحب نے سنایا کہ حضرت کے آخری جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ زور سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھے، 10-15 مرتبہ اللہ 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 کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ عاشق رسول تھے، عاشق کا جنازہ تھا، دھوم سے نکلا۔ سبیل الرشاد حضرت بھی موجود تھے کہ مجمع بتا رہا تھا کہ واقعتاً یہ عاشق رسول تھے۔ تو بہرحال حضرت نے ایک بات یہ فرمائی، حضرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بعد بھی جو ادارے ان کی سرپرستی میں چل رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اسے دوام نصیب فرمائے۔ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور یہ مبتدا خبر ہے۔ حضرت علماء جانتے ہیں ایمان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان جب تک مکمل نہیں جہاں پر نبی کی محبت نہ ہو، نبی کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ یہ ایسی محبت، اسے بھی خیر کثیر کہا گیا، اسے بھی خیر کثیر کہا گیا۔ اسی طریقے سے دوستو، یہ حضرات علماء جو ہماری زندگیوں کا سرمایہ ہے، اپنی زندگیوں کو کھیل کر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں سے ہمارے حضرت محترم بھی ہیں دامت برکاتہم۔ یہ علماء بھی خیر کثیر کے اندر شامل ہیں، یہ علماء بھی خیر کثیر میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فرمایا کہ ہر قسم کا خیر ہم نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، اس کے بعد فرمایا کہ اگر نبی کی محبت آ گئی ہے تو نماز کو قائم کرو، نبی کی محبت آ گئی ہے، نبی کی محبت کو پانا ہے، قربانی کرو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے بتوں کے نام پر کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے لیے اپنے سر کو جھکانا بھی اللہ کے لیے ہے، جانوروں کی مال کو خرچ کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ آج فتنوں کا دورہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، ہمارے بچے غیروں کی عیدوں میں ناچ رہے ہیں۔ نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اس کے بغیر نبی کی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ ہم عظیم اخلاق کسے سمجھتے ہیں؟ جو سب کے لیے اچھا ہو، لیکن جہاں پر آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے گئے، آپ نے فرمایا کہ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، ان بت پرستی کرنے والوں کی اتباع مت کیجیے، اگرچہ کہ چاہ رہے ہیں کہ چند دن آپ ان کی بت پرستی کریں، نعوذ باللہ، وہ آپ کے خدا کی عبادت کریں، لیکن آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود آپ وہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ عاشق رسول ہو، مسلمان ہو، ایمان ہو، ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آخری جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت جواب دے رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابتر کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو جس کی دم کٹ جائے، ہمارے نزدیک اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے، یعنی عیب دار۔ انسانوں میں ابتر کہتے ہیں جس کی کوئی مذکر نر اولاد نہ ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، روایتیں مختلف ہیں، آپ کو 3 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن بچے کوئی زندہ نہیں رہے۔ حضرت قاسم کا انتقال ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، جو 2 سال کے چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے،
جب ان کا انتقال ہوا تو عاص ابن وائل ایک دشمن رسول تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف. ان تینوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ محمد فہو بترا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چھوڑو کہ وہ تو بتر یعنی ابتر ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یعنی چند دن کا معاملہ ہے، چند دن کا معاملہ ہے. ان کی زندگی جیسے ختم ہو جائے گی کہ ان کا نام بھی ان کے بعد کوئی لینے والا نہیں رہے گا. سنیں آپ، بڑے مغموم ہو گئے، بڑے غمگین ہو گئے، بڑے اداس ہو گئے. جب کبھی آپ اداس ہوتے تو عرش سے سلام آپ کو آ جاتا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کیوں اے حبیب پاک اتنے کیوں گھلے جاتے ہیں، کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ کان متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ غمگین رہتے تھے. لیکن انسان کو اگر مال کا تانا دیا جائے، پہلے ایسا تھا ایسا ہو گیا، بیوی کا تانا دیا جائے، خاندان کا تانا دیا جائے، یا انسان کے جسم کے اندر جو عیب ہے اگر اس کا تانا دیا جائے، انسان سب برداشت کر لیتا ہے. کسی بے اولاد کو بے اولاد اگر کہہ دیا جائے، اس کے دل پر جو گزرتی ہے اسی سے پوچھے جسے اولاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کافروں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آ جاتے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا جاتا. یہی سورہ قلم کے اندر وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّثِيمٍ. اللہ نے کتنا سخت کہا، کتنا سخت کہا، حضرات علماء جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دشمن ختم ہونے والا ہے، وہ بے نام و نشان ہونے والا ہے، وہ بے اولاد کی موت مرنے والا ہے، اس کا نام نہیں لیا جائے گا. کتنے دشمنان رسول تھے. آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے کہ جو جن کو یاد کیا جاتا ہے نبی کے صدقے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. یہ نبی کے دشمن تھے اس لیے یاد کیا جاتا ہے. ابو جہل کون تھا؟ فلاں باپ کا بیٹا تھا؟ نہیں، ابو جہل نبی کا دشمن تھا. امیہ ابن خلف کون تھا؟ کیا اس کے خاندان سے یاد کیا جاتا ہے؟ یہ وہ تھا جس نے زبردست ایک اونٹ کو پالا تھا، بدر کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، گیا لیکن مر گیا. ابی ابن خلف کون تھا؟ حضرت بلال کو ستانے والا تھا. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہ نبی کے دشمن ہیں. ابو لہب، واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبد العزیٰ اس کا نام تھا. ابو جہل رشتے کا چچا تھا. ابو لہب عبد العزیٰ سگا چچا تھا. آپ مینا کے خیموں میں حاجیوں کے پاس جب جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پیچھے سے کہتا یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب. نعوذ باللہ، ان کی اتباع مت کرو، جھوٹے ہیں. جب آپ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے پیغام دیا انی انا لکم نذیر مبین، میں کھلے طور پر تمہیں ڈراتا ہوں، تو اس وقت ابو لہب نے فرمایا تھا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے جمع کیا؟ اللہ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا، سورہ لہب کو نازل فرمایا کہ ابو لہب کو عدسہ کینسر کی گٹلی نکلی، ایسی موت مرا، سگا چچا ہونے کے باوجود، سگا چچا ہونے کے باوجود، جسے ہم ٹوٹی کہتے ہیں، حبشی کہتے ہیں. قریش نے ان کے حوالے کر دیا اس کی لاش کو، لکڑیوں سے ٹھیل ٹھیل کر لے جا کر مکے کے باہر جو گڑھے میں ڈال دیا گیا. پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. بیوی، اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی، لکڑیاں کانٹے لا کر
آپ کے راستے میں بچھاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا لکڑیاں کا گٹا لا رہی تھی, رسی گلے میں پڑی ہوئی تھی, وہ گٹا نیچے گرا, رسی چھوٹی تھی, وہی اس کی پھانسی اور موت کا سبب بنا. اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, جہنم کے اندر بھی فرشتے اسے آگ کی زنجیر رسی ڈال کر کھینچیں گی. ما اغنى عنه ماله وما کسب, اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی. اتفاق کی بات دیکھیے, اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. 2 بیٹیوں کے شوہر تھے, رخصتی نہیں ہوئی تھی عتبہ اور عتیبہ کی. جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا, تو ابو لہب غصے میں آ گیا, کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آ جاؤ. ایک گیا, عتبہ گیا, جانے کے بعد چھوڑ کر آ گیا, میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. دوسرا جو تھا وہ شان اقدس میں گستاخی کیا, نعوذ باللہ. صرف الفاظ نہیں کہا بلکہ آپ کے چہرے انور پر تھوکا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط فرما. شام کو جاتا تھا تجارت کے لیے, شام کو تجارت کے لیے جاتا تھا, واپس قریش جاتے تھے, لیلاف قریش ایلافہم جاتے واپس آتے تھے. ایک مرتبہ قافلہ واپس آ رہا تھا, یہ عتیبہ اسی قافلے کے اندر تھا. ڈر دیکھیے, جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما دے, اسی وقت سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی جانور اور بھیڑیا درندہ مجھے ختم کر دے گا. جب کبھی آتا لوگوں کے بیچ میں رہتا, تنہا نہیں رہتا. رات ہو گئی, قافلے کا سامان جمع کیا گیا, سب سے اوپر اسے سلایا گیا, سب سے اوپر. اطراف میں لوگ سو گئے. رات کو جنگل سے ایک شیر آیا, آنے کے بعد تمام کو سونگتا ہوا یہاں تک کہ اوپر چڑھا. جیسے ہی اسے سونگا اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا. یہ نبی کے دشمن اس وقت بھی ختم ہو گئے. دنیا میں جب بھی حضرت کا بیان آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے, یوٹیوب اس کی گواہی دیتا ہے کہ قدس صاحب عیدگاہ کے میدان میں بڑے بڑے مقررین اس وقت شان اقدس کی محبت میں, اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے جذبات کا اظہار فرمایا تھا. لیکن حضرت کی چھوٹی سی 9-10 منٹ کی جو تقریر تھی پورے مجمع پر بھاری پڑ گئی. پورے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ اور نبی کی محبت جاگ گئی تھی. کیا سمجھتے ہو تم؟ فلمیں بناؤ گے, ڈرامے کرو گے, کارٹون بناؤ گے, نبی کی گستاخی کرو گے. یاد رکھو کہ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جہاں تم یہ کام کرو گے ہمارے نوجوانوں کو تلواریں بنا دیں گے. انشاءاللہ بولو. کیا تقریر تھی کملیش تیواری کے خلاف جو حضرت اس وقت بولے تھے. یو پی کے چیف منسٹر کے لیے, جب چیف منسٹر نہیں تھا اس وقت کہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں تلوار تسبیح ہے تو دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. یاد ہے جملے یا بھول گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت پی ایم مزمل صاحب, تو یہ نبی کے دشمنوں کی تاریخ ہے. انشاءاللہ قیامت تک جو بھی اٹھے گا وہ ایسے ہی, میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کرتا, میری عادت بھی نہیں ہے, لیکن جب نبی کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے ہی کتوں کی موت مریں گے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ نبی سے جڑنا ہے. جیسے قرآن کو کوئی پیش نہیں کر سکتا, جیسے وہ معجزہ ہے ایک چھوٹی سی سورت, اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا طریقہ بھی معجزہ ہے. ہمارے حضرت کے اشعار, زندگی کے آخری اشعار, رستے لاکھوں سامنے آئے, رستے لاکھوں سامنے آئے, اس پر ارشد جس پر آقا.
रस्ते लाखों सामने आए, उस पर अरशद जिस पर आका। एक्टरों का तरीका रास्ता है, खिलाड़ियों का है, नाचने वालों का है, गाने वालों का है, तरह तरह के फैशन हमारे सामने आ रहे हैं। नए हम नबी के आशिकी, नबी के रास्ते पर हम जाएंगे, करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन कही हुई बातों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने खैर कहा वो मेरे तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, हज़रात उलमा और असातिज़ा की तवज्जुहात हैं। जो शर है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाए और इसी तरीक़े से हमारे मेज़बान मुकर्रम अली जनाब तबरेज़ साहब की खिदमत को भी अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रत से इस्लाह की दरख्वास्त करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।